ومولانا محمد فی اوسطی کلامنا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد فی آخری کلامنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گھروں میں بیٹھ کر میری آواز کو سننے والی میری تمام بہنوں، آج کی گفتگو میری گزارش کہ اگر آپ باہر بیٹھے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کر، ہم وطن گوش ہو کر کے اگر سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کی زندگی میں اللہ رب العزت بہاریں عطا فرما سکتا ہے۔ اگر ہم نے سنا اور سن کر کے اس پر عمل کیا تو ہماری زندگی میں 4 چاند لگ سکتے ہیں، ہماری زندگی خوشحال ہو سکتی ہیں، ہماری تکلیفیں انشاءاللہ عز و جل اگر اللہ نے چاہا تو آسانی میں ہماری زندگی بدل سکتی ہیں۔ جو تکلیفیں، جو مشکلات، جو مصائب ہمارے سروں پر منڈرا رہے ہیں، بہت سارے اس مشکلات میں، ان تکلیفوں کے اندر کبھی چادر اوڑھ کر کے رو لیتے ہیں تو کبھی دیوار سے اپنے آنکھوں کو ملتے ملتے روتے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تھوڑی دیر کے لیے خاموش مزاج ہو کر اگر چپکے سے ہم نے اس گفتگو کو سنا، مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ وہ اپنے نبی کی نالین کی خیرات ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کسی کو رزق کی تنگی کی وجہ سے شکایت ہے، کوئی تجارت میں فائدہ نہیں ہوتا اس وجہ سے مشکلات میں ہے، کسی کو کچھ شکایت اور ہیں، مگر ہر تکلیفوں کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ وجہ کیا ہے اور تکلیف ہم پر آتی کیوں ہیں۔ آج اس کے لیے گفتگو کرتے ہیں۔ خاص کر کے ہماری بہنیں جہاں کہیں بیٹھ جاتی ہیں تو وہاں 4 عورتیں جمع ہونے کے بعد 1 عورت، 2 عورت، 3 عورت، 4 عورت جمع ہو گئی تو پھر انہوں نے نہ کبھی حدیثیں پڑھی ہیں، نہ کتابیں پڑھی ہیں، اور نہ ہی انہوں نے کسی علماء سے اپنے آپ کو وہ رجوع کیا ہے، نہ انہوں نے کبھی ان کی صحبت اختیار کی، نہ معلمہ سے، نہ مبلغہ سے، نہ دینداروں سے، نہ دین جاننے والوں سے، کسی سے ان کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ ایسی عورتیں جو 5 وقت کی نماز میں سالوں گزر گئے لیکن انہوں نے جمعہ تک بھی نہیں پڑھی، اور دنیا کے اندر ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو عید کی نماز کی جو شکرانے کی 2 رکعت عورتوں کے لیے کہا گیا کہ وہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے عید کا دن عطا فرمایا۔ بہت ساری ایسی عورتیں بھی ہیں جنہوں نے کئی سالوں سے شکرانے کی 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھی۔ ایسی عورتیں 4 جہاں جمع ہوتی ہیں وہاں نئے نئے فتوحات نئے نئے فتوے وہ لوگ ظاہر کر دیتے ہیں۔ یوں کرے تو یہ ہوتا، انہی کرایا رہا تو ایسا ہوتا، نہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا، یہ جو روزی رک گئی تیری روزی کو کون تو بھی بندے رہیں گا۔ اس طریقے کی گفتگو ہماری بہنیں بول دیتی ہیں، اور بس ڈرنے والوں کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ لوگ یقین تو نہیں رکھتے تھے، لیکن اب بولنے والوں نے کانوں میں بول دیا تو اب ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہمارے حالات، ہماری تکلیف، ہماری مصیبتیں جب سامنے آتی رہتی ہے تو ہمیں اس عورت کی باتیں بار بار یاد آتی ہیں، اور پھر جب وہ عورت کی بات یاد آتی ہے، لیمبو کسی نے گھمایا، کرتوت کسی نے کروایا، پیٹ میں کسی نے ڈلوایا، جادو ٹونا کرایا کسی نے، یہ باتیں اتنا دماغ کو ہمارے خراب کر دیتی ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ روزی رکی کیوں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ مصیبت آئی کیوں ہے۔ لیکن آج اسی گفتگو کو میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ آخر روزی ہم تک روکی کیوں جاتی ہے، اور روزی روکنے کے لیے
انسان میں ایسی کون سی طاقت آ گئی کہ اللہ جسے دینا چاہیے اور انسان بندہ ہو کر کے اس کی اللہ کی دی ہوئی روزی کو روک سکے؟ ہے کسی انسان میں، کسی بشر میں، کسی جنات میں اتنی طاقت کہ اللہ جسے دینا چاہے اور جن اور انسان مل کر کے اسے روکے؟ کسی نہ انسان میں طاقت ہے نہ کسی جنات میں اتنی طاقت کہ اللہ جسے دے اور اسے بندہ اسے روکے. اتنی طاقت نہ انسان میں ہے نہ جنات میں ہے. لیکن ہاں، اللہ اگر کسی کو دینا ہی نہیں چاہتا تو پھر نہ اس سے کوئی دے سکتا ہے نہ اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے. اتنا یاد رکھیں. آج ہماری مصیبتیں جو سر چڑھ کے ہمارے گھروں تک آ چکی ہیں، ہمارے گھر کے کونے کونے میں، ہمارے گھر کے برتنوں میں، ہمارے گھروں کے ہر دانے دانوں کے اندر بے برکتی، ہمارے گھر کے ہر دانے دانوں میں جناب مشکلیں، پریشانیاں. جتنی ہم مشکلیں ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اتنی زیادہ مشکلیں بڑھتی نظر آتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن مقدسہ کی جس آیے کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اسی قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا. کیوں آئی مصیبت؟ جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا. یہ مصیبتیں کسی کے کرتوت یا پھر کسی کے لیمبو گھمانے سے نہیں آئیں. یہ مصیبتیں ہم نے خود دعوت دے کر کے اپنے گھر تک بلایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ روزی میں برکت کیسا ہو سکتی ہے؟ آج اس کے سامنے آج اس کے متعلق آپ کے سامنے جو نا یہ باتیں ہوگی. میری بہنوں سے، میری تمام جو نا بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کہ اطمینان و سکون کے ساتھ خدا کے واسطے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ روزی میں برکت کیسی ہوتی ہے اور کہاں سے آتی ہے اور کیا کرنے سے آتی ہے، تو انشاءاللہ ہم نے آج سے ہی اس مصیبت کو ہٹانے کا جو نا عزم مصمم کرنا ہے. بولے انشاءاللہ. آج ہی سے ہم پریکٹیکل اس مصیبت کو ہٹانے کے کام شروع کر دیں گے انشاءاللہ. مصیبت کیوں آتی ہیں؟ غور سے سننا. مصیبت کیوں آتی ہیں؟ جانتے ہو، مصیبت یعنی روزی میں برکت ختم ہو گئی، مصیبت آنا شروع ہو جاتی ہے. کیا سمجھ میں ایک بات؟ روزی میں برکت ختم، جیب میں پیسہ آنا بند ہو جائے، گھر کے اندر راشن پانی کم ہو جائے، تو پھر اب میاں بیوی کے جھگڑے شروع، بچوں کے ساتھ میں ماں باپ کی تو میں، پھر قرض داروں کے سر پہ جو نا مصیبتوں کے بوجھ، پھر کال، پھر فون، پھر گھر تک آنا جانا، پھر دھکم دھکی، پھر یہ سارے معاملات سے بیوی اور زیادہ غصہ ہو جاتی ہیں اور یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں پالنے کا ہمیں نہیں ہوتا تو کر کے کیوں لائے. یہ سارے معاملات میں آپ کے سامنے بتاؤں، یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ اگر جیب میں پیسہ ہوتا تو یہ معاملات نہیں ہوتے، اگر گھر میں راشن پانی ہوتا تو اتنی مصیبتیں نہیں آتی. آج مصیبتیں آئی کیوں؟ اس کی وجہ ایک ہے کہ ہم نے روزی کی برکت کھو دی ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، پیسے کو برکت نہیں بولتے، اللہ جس میں برکت رکھے اس کو برکت کہتے ہیں. پیسہ تو فرعون کے پاس بھی تھا لیکن کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا اسی پیسوں کی وجہ سے. نمرود بہت بڑا بادشاہ، کیا ہوا؟ ہلاک ہو گیا. قارون جانتے ہو، جناب موسیٰ علیہ السلام جب جو نا وہ توریت سننا چاہتے تو جناب موسیٰ علیہ السلام قارون کو بلاتے، کیونکہ قارون کی جو قرت تھی وہ بڑی لاجواب تھی اس دور میں. جناب موسیٰ علیہ السلام قارون کو بلا کر کے کہتے کہ قارون توریت پڑھو. تو جب قارون توریت پڑھتا تو موسیٰ جھوم جایا کرتے تھے علیہ السلام. ایسا قرت کرنے والا، مالدار بھی اتنا تھا کہ قارون کا خزانہ 70,000 اونٹوں پر جناب لاد کر کے لایا جاتا. 70 اونٹوں پر، معاف کرنا، 70 اونٹوں پر لاد کر کے لایا جاتا. اس کی تجوریوں کی چابی کتنی؟ جلدی بتائیں. جس کے خزانوں کی چابیاں، خالی چابیاں اونٹوں پر لاد کر کے لایا جاتا تو اس کا خزانہ کتنا بڑا ہوتا مجھے بتائیں آپ. آپ جانتے ہو اس مال نے اس کو ایسا ہلاک کر دیا
کہ وہ آج بھی زمین میں دھس رہا ہے. آج بھی ایٹ اے پریزنٹ وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے اور اللہ نے اس کو زمین میں دھسنے کا حکم دیا. زمین اس کو نگلتی جا رہی ہے اور وہ زمین کے اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے مال کی وجہ سے, صرف مال کی وجہ سے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, ہمارے گھروں میں بھی جو مصیبتیں آئی ہیں وجہ صرف ایک کہ وہ ہماری مال ہم سے جو برکت والا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. ہمارے پاس 100-200 تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے, ہزاروں لاکھوں تو ہے لیکن اس میں برکت, جلدی بولو, برکت نہیں ہے. کیوں؟ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ برکت کیوں نہیں ہے, برکت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے. میں پڑھتا جاؤں گا, آپ اندازہ لگاتے جائیں. قطع رحمی بھی بہت بڑی بری بلا ہے. قطع رحمی جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ رشتہ توڑنا. کیا کرنا؟ رشتہ توڑنا. یہ جو ہم بولتے ہیں نا کہ جو نا ہمارے جو نا کاروبار میں کاروبار ٹھپ پڑ چکا ہے, روزی رک گئی ہے, کتنی ہاتھ پیر مارتا ہوں, کتنے جو نا وظائف کرتا ہوں, کیا کیا کر لیتا ہوں, لیکن روزی ختم ہو چکی. اس کی وجہ رشتہ توڑنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جسے اللہ نے جوڑا اور جسے بندے نے توڑا, اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کی روزی بند کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ مائنڈ میں رکھو کہ یہ جادوگروں کی جادوگری نہیں ہے جو ہمارے گھروں تک جو روزی رکی ہوئی. یہ سب ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ہم نے چھوٹی چھوٹی بات پر, چائے نہیں دیا بول کو رشتہ توڑے, بلایا نہیں شادی کو بول کر کے رشتہ توڑے, میرے کپڑے انہیں جو نا کھینچ لے گیا, میرے چپلا چوری کر لے گیا. اس طریقے کی گفتگو کی وجہ سے ہم نے رشتے توڑے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر جماعت بٹھائی جائے اس باتوں کو فیصلہ کرنے کے لیے, نہ اس کی غلطی نہ اس کی غلطی, بیچ میں شیطان نے اپنا کام کر لیا اور دونوں کے رشتوں میں جو نا وہ ایسی درار ڈال دی کہ اب کانچ کو توڑنے کے بعد جیسے اس میں درار جوڑنے کے باوجود بھی نظر آتی ہیں, ایسے ہمارے رشتے ہو چکے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا 1450 سال پہلے, اور اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ باتیں ہم دیکھ رہے کہ جو سچ ہوتی نظر آ رہی ہیں. میرے آقا فرماتے جس نے خدا کے دیے ہوئے رشتوں کو توڑ دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے رشتہ توڑ دیتا. اب مجھے بتاؤ, جس سے روزی دینے والا رزاق ہی ناراض ہو جائے تو اسے روزی دے گا کون؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ بولو, بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رزاق کی بندگی کریں جس رزاق کی بندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے روزی عطا فرماتا ہے. ہمارے سجدے, ہماری تلاوتیں, کبھی کبھی ہم نے جو روزہ رکھا دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں. اگر تم نے روزہ رکھا لوگ تمہیں متقی کہیں گے, رمضان کے علاوہ بھی تم روزہ رکھتے ہو لوگ تمہاری تعریف کریں گے, لیکن مسلمانوں اس تعریف کے اندر ایسا ڈوب نہ جانا, اتنا غرق نہ ہونا کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ. کیونکہ دنیا کے اندر کبھی انسان کو عزت دے کر کے آخرت کی عزت سے محروم کر دیتا ہے. کسی کو دنیا کی دولت دے کر کے آخرت کی دولت سے یعنی آخرت کی عزت سے اللہ محروم کر دیتا ہے, جنت کی دولت سے محروم کر دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس آئی ہوئی مصیبت کو حل کرنے کا کچھ فارمولے جو نا وہ یاد کر لیں. بولو انشاءاللہ. قطع رحمی کرنے سے مصیبتیں بڑھتی ہیں. روزی میں روزی میں روزی میں روزی میں برکت, جلدی بولو, ختم ہو جاتی ہیں. اسی سلسلے میں صلہ رحمی سے مراد اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا, آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا, دکھ درد خوشی و غم میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلنا, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو نا رابطہ رکھنا, ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا, غرض یہ کہ اپنے رشتے کو اچھی طرح سے نبھانا اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا. ایسی باتیں نہیں کرنا کہ سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے. دل ٹوٹ گیا رشتہ ٹوٹ گیا, سمجھ لیں اس بات کو آپ. دل ٹوٹ گیا
समझ लेना कि रिश्ता, जल्दी बोलो, अब उस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं होती। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, उन पर एहसान करना, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं उन पर एहसान करना, एहसान जताना नहीं। बात समझ में आई? गलत फहमी में नहीं रहना। हजरत ने बोल दिया एहसान करके, जताने का नहीं, एहसान करना। अगर वो तुमसे कुछ मांगे तो तुम उनको अता कर दो, नहीं है तो माफी मांग लो, हो सके तो उनके शाना बाशाना खड़े रहो। मैं भी कोशिश करता हूं, आप भी कोशिश करें, बोले इंशाअल्लाह। इसे बोलते हैं रिश्ता निभाना। आगे सुने, अगर माली तौर पर तंगदस्ती और कमजोर हैं तो उनकी मदद करना, अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है तो, बोलो इंशाअल्लाह। और हर लिहाज से उनका ख्याल रखना सिला रहमी कहलाता है। हर तरफ से उनकी मदद करना, हर तरफ से उनके सपोर्ट में खड़े रहना, इसको कहते सिला रहमी। लेकिन ये सब ना करते हुए जब बंदा अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके रिज्क से बरकत को खत्म कर देता है, और फिर घरों में झगड़े, घरों में फसाद, घरों की जो ना वो खुशहाली, घरों की खुशियां, घरों की बरकतों को आग लग जाती हैं। और हमारे घर के उठते हुए धुएं को देख करके वो आग लगाने वाले हंसते रहते हैं और हम आग में जलते रहते हैं। एक बात याद रखें, ये ख्वाबो ख्याल में भी ना सोचे कि तुम पर किसी ने करतूत कराया होगा। मैं ये भी नहीं कहता कि जादू टोना नहीं होता, होता है, लेकिन हर चीज उसी में अगर डाल दी जाए तो ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। हमारी भी कुछ हाथ की कमाई है जिसकी वजह से अल्लाह ने हमारी पकड़ फरमाई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और वो जो अल्लाह का अहद उसके पक्के होने के बाद तोड़ दे, और जिसके जोड़ने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया तुम उसको तोड़ दे। यानी अब अल्लाह अज़्ज़ा वजल रिश्तेदारों के हवाले से हमसे फरमा रहा है कि इस आये करीमा में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने साफ फरमा दिया कि जो उस चीज को तोड़ेगा जिसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जोड़ा है, तो ऐसे शख्स पर लानते खुदाबंदी है। क्या है? जल्दी बोलो ना। ऐसे शख्स पर अल्लाह की लानत है और आखिरत का अजाब भी है। जब जिस पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की लानतों का नुज़ूल होगा वो कैसे सुकून में होगा, वो कैसे सुकून में होगा, मुझे बताएं आप। अल्लाह ही उस पर लानत भेज रहा है तो सुकून कहते किसको है? सुकून उसको कहते हैं कि अगर वो सोए तो भी सुकून में सोए, वो उठे तब भी सुकून में रहे, अगर वो कई दिनों का भूखा रहे तब भी सुकून में रहे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उसको सुकून अता फरमाया। उस पर अल्लाह की लानत नहीं, लेकिन अल्लाह जिस पर लानत बरसाए उसका दिन का सोजना जागना, रात का सोना, ये दोनों जो ना हलाक और बर्बाद कर देने वाली जिंदगी होती है। लोग उस वक्त मौत मांगते हैं। क्या करते हैं? मौत मांगते हैं। ऐसी जिंदगी अल्लाह दुश्मना को भी नहीं देना बोलते, लेकिन दुश्मनी नहीं छोड़ते। देखा आपने कभी? बोलते नहीं बोलते? कब बोलते मालूम? ऐसी बातें अल्लाह ऐसी जिंदगी दुश्मन को भी नहीं देना, जब हजरत आते ना साथ में तब बोलते हैं। लेकिन वही अड़ोस पड़ोस वाले होंगे, हाँ मैं हाँ, हूं मैं हूं करने वाले अगर होंगे ना, तो फिर उसका सत्यानाश होता कि नहीं कि मैं चुप नहीं बैठती, मैं चुप नहीं रहता, ये बातें होती हैं। उसका जो ना बेड़ा गर्क कर देता हूं, ये करता हूं, उसे हलाक करके जो ना रख देता हूं। हमारी अगर दूसरों के बारे में, एक दूसरे के बारे में अगर हमारी सोच ऐसी होगी तो फिर इअमल मा शि'ता कमा तदीनु तुदान, तू जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो जैसा बोलो करेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। उसका बुरा होगा नहीं होगा ये नहीं मालूम, लेकिन तूने जो सोचा है जिसके बारे में, वो तेरे बारे में तो होना ही होना है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अलर्ट रहें, हम पक्का मजबूत इरादा करें कि हम रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। बोले इंशाअल्लाह। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए, हाँ हूं, हाँ दूर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? उसकी जिंदगी में उन्हें खुश रहता कि नहीं कि हमारी जिंदगी में हम खुश रहते कि नहीं, कि इसको आप कर सकते हैं। रिश्ता तोड़ने का मतलब उन्हीं कौन किच मैं कौन किच, सलाम कलाम चलते रहे आपका,
السلام علیکم رحمۃ اللہ، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ، یہ سلام کلام رشتہ توڑنے کو نہیں بولتے، اس کو آپ ایک دوسرے کو جو ہے نا دعا دے رہے ہو، بس اتنا رشتہ۔ اگر تم سے اس کا کچھ چلتا نہیں ہے یا پھر اس کا تم سے جو ہے نا کچھ برابر جم نہیں رہا ہے تو دور ہو جائے، لیکن رشتہ، جلدی بولو، رشتہ نہیں توڑنا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، روزی رک جانے کے اسباب میں آپ کے سامنے بتاؤں، اللہ عز و جل نے فرمایا میں رحمان ہوں اور یہ رشتہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، دیکھو اللہ عز و جل نے فرمایا میں رحمان ہوں اور یہ رشتہ ہے، میں نے اس کے نام کو اپنے نام سے ملایا ہے، قطع رحمی صلہ رحمی، اور رحمان رحم سے ہے نا، رحم سے رحمان ہے، تو پھر اللہ نے اپنے نام سے اس رحم کو، ایک دوسرے کے دلوں میں رحم ہوگا تو ہی آپس میں گفتگو ہوگی، ورنہ رحم نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو کون رہے؟ تو کون؟ اس طریقے کی گفتگو ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے اس کے نام سے یعنی اپنے نام سے اس نام کو ملایا ہے، جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، سبحان اللہ، اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ اور مجھے بتاؤ، اللہ جسے توڑے تو پھر اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، کوئی ڈاکٹر کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ اللہ نے جس کی ہڈیاں توڑ دی ہو اور اسے ڈاکٹر جوڑے، کسی ڈاکٹر میں اتنی ہمت نہیں، اور نہ کسی مائی کے لال میں اتنا جو نا وہ دودھ کی طاقت ہوگی کہ وہ کسی کی جو نا ہڈیاں جو نا اللہ نے توڑی اور اسے وہ جوڑے، نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ رشتہ توڑنے سے باز آ جائے اور اپنے رشتہ داروں، اعز و اقارب اور دیگر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، کیونکہ اللہ کو اچھا مل کر کے رہنے والے لوگ پسند ہے۔ اچھے مل کر کے رہنے والے لوگ بولو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں بھروسہ بھی کرنا ہوگا۔ جب تم اللہ کے کام کرتے ہو، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہو، تو پھر اس پر بھروسہ بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دے۔ اب جو میں باتیں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، روزی کمانے کے اسباب ہے، یہ جو رک گئی ہیں اس کو واپس لانے کے اسباب ہے کہ تم رشتہ جوڑ لو، اللہ روزی عطا فرمائے گا، بولو انشاءاللہ۔ اب اگر تم نے یہ رشتہ جوڑ لیا تو پھر اب یہ چنتا مت کرو کہ ابھی کب آتی کیا ہے، کہ میں کب دیکھتا ہوں کیا ہے کہ خوشیاں، اس کا انتظار مت کرو آپ، اب وہ اللہ پر چھوڑ دو کہ تم نے اس کا کام کر دیا، اب اس کا کام ہے کہ وہ تمہارا کام کر دے۔ کیا کر دے؟ ہاں، اس کا کام ہے۔ اگر تم نے اس کا کام کیا، کہ اس کا کام کیا تھا کہ اس نے کہا کہ تم رشتہ جوڑو، تم نے جوڑ دیا، اسباب تم نے اختیار کر لیا۔ روزی کے اسباب یہ ہیں کہ تم رشتہ نہ توڑو، تم نے اسباب اختیار کر لیا، اب اس کی جزا دینے والا اللہ ہے، یہ شرط ہے کہ تم اسباب اختیار کرو۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کسی گاؤں جا رہے ہو تو سب سے جو نا پہلی شرط یہی ہوگی کہ آپ کو ٹکٹ کی ضرورت ہوگی، بولو ہاں یا نا۔ ٹکٹ کے لیے آپ کو جیب میں پیسوں کی ضرورت ہوگی نہیں ہوگی؟ ٹکٹ لینے کے لیے آپ کو پیسہ نہیں ہوگا تو ٹکٹ لیں گے آپ، ٹی سی پکڑے گا تو آپ پینلٹی بھریں گے، کیونکہ آپ کے پاس ٹکٹ خریدنے کے پیسے نہیں تو پینلٹی بھرنے کے کہاں سے پیسے ہوں گے؟ یعنی آپ کو گاؤں جانا ہے، یہ آپ کا گاؤں جانا ہوا، لیکن اسباب کیا ہے؟ پیسہ ہے، ٹکٹ ہے، تو آپ ٹکٹ خرید لیں، گاڑی میں بیٹھ جائیں گے تو آپ تو جانا ہی جانا ہے، جو نا اس جس جگہ پر آپ کو جانا ہے وہ تو آپ کو جانا ہی جانا ہے۔ بس یہی مسئلہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نے اگر وہ اللہ کا کام کر دیا کہ جو وہ چاہتا ہے کہ رشتہ نہ توڑے، تم وہ کام کر دو، انشاءاللہ، بولو آگے اللہ ہے، وہ تمہارا کام کر دے گا، بولو انشاءاللہ۔ پکا ارادہ ہونا چاہیے مسلمانوں، کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ارادہ۔ اگر تم نے یہ سوچا کہ میرا رب جو کہہ رہا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ کبھی، اس نے لعنت اللہ علی الکاذبین کا حکم دیا ہے قرآن پاک میں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت،
اللہ نے جھوٹوں پر لعنت، اور جس نے لعنت جھوٹوں پر بھیجی ہے تو وہ خود جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اللہ جھوٹ بولنے سے پاک ہے نا۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد، یعنی تم نے عمل کر لیا، اس کے بعد نتیجہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دیں، اس کو کہتے ہیں توکل۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ بھروسہ۔ اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دینا، یقیناً وہ تمہیں رسوا ہونے نہیں دے گا، تمہیں بے عزت ہونے نہیں دے گا، تمہاری تکلیفوں کو اللہ عز و جل دور فرمائے گا۔ یہ پہلی ریزن تھی، رشتہ توڑنے والوں سے اللہ روزی روک دیتا ہے۔ ایک ریزن معلوم پڑا، آج سے کیا کریں گے انشاءاللہ؟ روزی میں برکت اگر چاہتے ہیں تو پسینہ نکالنے سے جو روزی نہیں ملتی، آپ پسینہ کم نکالیں گے اللہ اس میں برکت زیادہ دے گا۔ اگر وہ چاہتے برکت زیادہ ملے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں ہنستے کھیلتے مسکراتے 4 دن کی زندگی گلے ملتے ہوئے جو نا زندگی گزارے، ایک دوسرے کی برائی کسی کے سامنے نہ کریں۔ ہم ہر چائے کے کھوٹ پر کھڑے ہو کر کے 50 گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا۔ یاد رکھو، اللہ کا عذاب آنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن اگر نہیں آ رہا ہے تو سمجھ لینا کہ اللہ عز و جل آج بھی ہم سے پیار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں اور اس کی طرف بڑھوں۔ اگر میں نے اس کی طرف نہ بڑھا تو یاد رکھو پھر کل قیامت تک جو نا کوئی فرشتہ یو ٹرن مارنے کے لیے ہم کو نہیں آئے گا، کوئی نبی ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے ہم کو جنت کی طرف لے جانے کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ نبوت کا اختتام ہو چکا ہے ہمارے نبی کے بعد۔ اب کوئی نبی آنے والا، اب کوئی فرشتہ اتر کر کے ہمارا یو ٹرن مروانے والا نہیں ہے۔ اب جو کرنا ہے ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بس صحیح اور غلط کی پہچان کر لے۔ بولو انشاءاللہ۔ صحیح اور غلط کی پہچان ہو جائے گی تو ہمارا کام بڑا بن جائے گا انشاءاللہ۔ یہ دوسری بات ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے کو اللہ روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ یقیناً ہمارا خالق اللہ عز و جل ہے، جیسا کہ خود اسی کا اعلان ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا مختار ہے، ہر چیز کا مختار ہے۔ اور نہ صرف خالق بلکہ رازق بھی اللہ ہے، روزی دینے والا۔ کون ہے؟ روزی دینے والا بھی اللہ ہے، بلکہ جو نا رازق بھی اللہ ہے۔ جس طرح اس نے ہمیں پیدا کیا اسی طرح وہ ہمیں رزق بھی عطا فرمائے گا، جیسا کہ خود قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اللہ عز و جل نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک مقام پر خدا وحدہ لا شریک نے فرمایا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے کرم پر نہ ہو، اور وہ جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا۔ مطلب بندہ کہاں رکے گا اور کہاں دفن ہوگا اللہ جانتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ یہ سب جانتا ہے کہ بندہ رکے گا کہاں، پیدا ہوگا کہاں، وہاں سے چلے گا کہاں، کہاں رکے گا اور پھر کہاں دفن ہوگا، اس کے شب و روز اللہ جانتا ہے۔ اور فرمایا سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب یعنی کلام اللہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرما دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھتے رہیں، قرآن کو سمجھتے رہیں، یا پھر قرآن کو جنہوں نے سمجھا اور جنہوں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی ہیں ہماری سمجھ کے لیے کہ تم بڑی بڑی کتابیں نہیں خرید سکتے، اس کا ادب تم نہیں کر سکتے، تو کم از کم چھوٹی چھوٹی کتابیں خریدو، اور جو تم نے 1 سے 10ویں 7ویں 8ویں جو کچھ بھی لینگویج میں جو نا کتابیں جو نا پڑھنے کا جو نا وہ ایک کیریکٹر اختیار کیا ہے اس کو فضول جانے نہ دے، بلکہ اس کے اوپر آپ چھوٹی چھوٹی کتابیں لے کر کے جو آپ کو انداز آتا ہے، جو اردو کنڑا جو نا انگلش میڈیم جو کچھ بھی آپ کو آتا ہے اس میں آپ اس کو خرید لیں اور اس کو پڑھ لیں۔ علم پڑھنے سے آئے گا، چپ چاپ دھندا کرنے سے علم نہیں آئے گا۔
کاروبار کرنے سے، کھیل کود کرنے سے، پتنگ چڑھانے سے، جو نا وہ بال ٹپا کھیلنے سے، کبڈی کھیلنے سے، کرکٹ میچ کھیلنے سے جو نا علم نہیں آئے گا. علم آئے گا تو کتابوں کو پڑھنے سے، یا پھر صاحب کتاب کے ساتھ میں، یا پھر ان علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنے سے علم آپ کو آ سکتا ہے. اور ایسے اجتماعات کو ہم رکھتے کیوں ہیں؟ اس کی رکھنے کی وجہ بھی ایک ہے کہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ ہم جو کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، اس پر عمل بھی کریں گے، اس کو لوگوں تک عام بھی کریں گے. آج پتا چلا کہ یہ مصیبتیں لیمبو کی وجہ سے نہیں آئیں، مصیبتیں ہم نے رشتہ توڑنے کی وجہ سے، اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے روزی میں برکت کم ہو چکی ہے. آج سے پکا ارادہ کر لو انشاءاللہ. اللہ یقیناً اپنے جو نا کرم فرمانے والے بندوں پر جس طریقے سے وہ کرم فرماتا ہے، اس طریقے کا کرم ہم پر بھی جو نا ضرور فرمائے گا. اور ہم جب اللہ رب العزت ہمیں کچھ دیتا ہے نا، اس کا حق ادا نہیں کرتے. یاد رکھیں اس بات کو آپ. مال کا حق ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اگر مال ملا تو ہم نہ کندوریاں یاد آتے ہیں، بکرے کیا کاٹنا، وہاں کیا گھومنے جانا، یہاں کیا گھومنے جانا. پھر اس کے بعد میں جیسے کندوری کر کے پیسہ ختم ہو گیا، اب جو قرض دار ہمارے گھر پہ آتا ہے تو پھر منہ چھپانا، گھر میں رو کر کے بچوں کو جو نا جھوٹ بولنا سکھانا. نہیں ہے اس طریقے کی جو نا بچوں کو دھمکی دے کر کے بچوں کو جھوٹ سکھانا. آپ اندازہ لگائیں، یہ ساری زندگی کے حالات ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہمیں انہی مصیبتوں کی باتوں سے، انہی جو نا برائیوں کے کاموں سے رکنا ہماری روزی میں برکت ہو سکتی ہے. مال جب ملے تو اس کا حق ادا کرو. 100 روپے آپ کے پاس ہے، 2.5 روپے نکال لو اس میں سے اللہ کی راہ کے لیے. کتنے روپے؟ ہم دوستوں کے لیے ہزاروں خرچ کر سکتے، لیکن خدا کی راہ میں دینے کے لیے ہمارا ہاتھ نہیں اٹھتا. اور بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، انہی کیا لیتا جی، ہو لوگاں چلے کو کھا کے چھوڑ دیں. وہ بولنے کی باتیں دیکھو. اللہ کی جو نا وہ مخلوق جو ہے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے جو تمہیں پاک روزی دی اس میں سے کچھ ہماری راہ میں اٹھاؤ. اٹھاؤ کا مطلب ہماری راہ میں کچھ خرچ کرو. ہم نے یتیموں کو بھی پیدا کیا ہے، ہم نے مسکینوں کو بھی زمین پر رکھا ہے، ہم نے بھوکے جو نا ننگے لوگ بھی زمین پر رکھے تاکہ تم ان کی مدد کر کے جنت حاصل کر سکو. بس اللہ آپ کے جنت میں جانے کے لیے جو نا بہانے تلاش کر رہا ہے، اور وہ بہانے ہمارے سامنے رکھا ہے. کوئی ننگا آتا ہے، کوئی بھوکا آتا ہے، کوئی یتیم آتا ہے، کوئی بے گھر آتا ہے. بس ہمیں اس کی جو نا دل کی گہرائیوں سے اللہ کے لیے مدد کرنی ہے. بولو کس کے لیے؟ مدد اگر تم اللہ کی چاہتے ہو تو پھر دنیا والوں کی واہ واہ کی جو نا ضرورت نہیں ہونی چاہیے. انہیں واہ واہ نہیں کریا، میں اتا کریا، میں اسے جو نا میں نہیں رہتا تو چڈی بھی نہیں پہنتا تھا. یہ باتیں ہوتی ہیں. میں نے اس کو یہ کیا، میں نے اس کو وہ کیا. میرے عزیزوں، یہ میں ختم کرو. شیطان بھی میں کرنے سے ہی جو نا فرشتوں کی لسٹ سے نکال کر کے سردار الملائکہ تھا، وہ فرشتوں کا سردار تھا، لیکن اس کے اندر جب میں آ گیا تو اللہ نے ہٹا دیا جنت سے باہر. ابا واستکبرا وکان من الکافرین کہہ کے اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا جنت سے باہر. اس کو کیا کر دیا؟ بولو، جنت سے باہر کر دیا شیطان کو. کیوں؟ میں کر رہا تھا. یاد رکھو اس بات کو. میں نہیں، ہم کہو، ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں اپنی مصیبت کو ہٹانے کے لیے کیا حل نظر آ رہا ہے. ابھی فی الحال ہمیں معلوم ہوا روزی میں برکت چاہتے ہیں. بولو انشاءاللہ. چاہتے نہیں چاہتے؟ کتنے لوگ چاہتے روزی میں برکت ملے؟ سب لوگ چاہتے نا. روزی میں اگر برکت، واقعی میں برکت چاہتے ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ توڑنے سے بچیں. دوسرا، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں. ہم نے اگر ابھی یہ کام کر دیا تو اللہ پر بھروسہ کرے کہ اللہ ہماری برکت ہمیں واپس ضرور عطا فرمائے گا. تیسرا، جو مال اللہ تمہیں دے اس کی قدر کرے. کیا کرے؟
اسے کہاں خرچہ کرنا وہاں خرچہ کرنا، ورنہ پھر آپ کو کوئی مصیبت سے نہیں بچا سکتا. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. جو صحیح کام ہے، فرض واجب والا کام ہے، جیسے کہ حج کرنا فرض ہے، جماؤ پیسہ اور حج کر کے آ جاؤ. کندوری کرنا فرض نہیں. ایسے کام مانگ ہی نہیں لینا چاہیے، یہ منگنا نہیں. کیا بولو؟ ایسے کام مانگو ہی مت. آپ اگر مانگنا ہی چاہتے ہو تو میں نماز پڑھ لوں گی، میں روزے رکھ لوں گی یا پھر رکھ لوں گا، میں انشاءاللہ تعالی میرا بیٹا اگر ٹھیک ہو جائے گا تو میں جو ہے نا 5 بچوں کو بلا کر کے کھانا کھلاؤں گا، کھلاؤں گی. اس طریقے کے نیاز آپ کر سکتے ہیں. بکرا، ارے تیری حیثیت جو ہے نا وہ ایک، اگر کوئی باہر کا آدمی آیا تو اپنے گھر کا ایک پیٹ بھر کے کھانے کھلانے کی نہیں ہے، تو پھر اس کو جو نا سنگوں میں بیٹھ کر کے پیسہ نکالنا، پھر اس کے بعد میں ہفتہ ہفتہ منہ چھپا چھپا کر کے گھومنا، ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ بولا ہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو پھر یہ سب باتیں ہم کو اس وقت سوچنا ہے. انہی بولیا، انہی بولا، انہی بولی، انہی بولی بول کر کے ہم کو جو نا وہ ہاں ہاں ہوں بول کر کے چلنا نہیں. ہمیں اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی. فرض عمل ہے آپ کو حج کرنا، فرض عمل ہے اللہ نے مال دیا تو اس کی زکوٰۃ نکالنا. یہ 2 کام کریں. اور ماہ جو نا ذی الحجہ کے اندر آپ کے اوپر اگر مال آپ کے پاس ہے 35,000 یا پھر 40,000، اس بار یاد رکھ لے آپ، 40,000 بھی اگر کسی عورت کے پاس یا پھر کسی مرد کے پاس پیسہ ہو یا پھر اس کے برابر کا سونا یا چاندی ہو، یہ 3 میں سے پیسہ ہو، سونا ہو یا چاندی ہو، 40,000 کا اگر ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اگر نہیں کرے گی تو گناہگار ہو جائے گی. بکرا اس درگاہ پہ لے جا کر کے کاٹنا فرض نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن کچھ عورتوں نے، میں بتایا نا آپ کو، جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، سالوں سے جو گھر میں قرآن ہے اس نے دیکھا بھی نہیں، اب جو اس کی اماں نے اس کو جو قرآن دیا تھا اس کے اوپر والا کور بھی اس کو نہیں معلوم، اس کے اوپر والا کور بھی اس کو نہیں معلوم کہ کون سے کلر کا اماں نے دیا تھا. ایسی ماں کی بیٹی اب گلیوں میں گھوم گھوم کر کے کانوں میں جو نا ایک لوگوں کے رس گھول رہی ہیں، ایو وہ کندوری نہیں کر رہیں گے تو گھر پورا اجڑ کو جاتا تمہارا. تو میں کیا سمجھیں جی، جلالی پی رہا ہوں نو. اللہ اکبر. اتنا کافی ہے ہماری دوسری عورتوں کو، خدا سے تو ڈر نہیں لگتا. اب ایسی عورتیں جو خدا سے نہیں ڈرتی وہ ان باتوں میں پھنس جاتی ہیں، اور ان کی باتوں سے ڈر کے اب وہ اللہ رسول کے بارے میں نہیں سوچتی، بس وہ اپنی بارے میں سوچتی ہے. کس کے بارے میں؟ اور پھر پھنس کر کے ایسی مصیبت اٹھاتی ہے. پہلے کم تھی، اب ایک بکرا خرید کر کے وہ کندوری کر کے وہ گاڑی کر کے یہاں سے وہاں جا کر کے جو اس کا خرچ آیا اس کا الگ سے خرچہ اس کے سر پہ آ گیا. اللہ کی بندوں اور اے اللہ کی بندیوں، خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لو. آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا جو نا ایک چھوٹا سمجھ کر کے میری بات سمجھ لو. خدا کے واسطے فرض واجب نہیں ہے کندوری کرنا، جو فرض واجب ہے وہ کرو. اس لیے کہ اگر قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تو فرض اور واجب ہی پوچھے گا. ان فرض اور واجبات میں کمیاں ہوئیں تو پھر اللہ رب العزت تمہاری نفلی عبادت ڈھونڈے گا، پوچھے گا، دیکھے گا. اور نفلی عبادت کب قبول ہوں گے؟ جلدی بولو. نفلی عبادت کب قبول ہوں گے؟ یہ صدقے، یہ جو نا وہ 2 رکعت نفل نمازیں، یہ تہجد کی نمازیں، یہ جو اپنے لوگوں سے مسکرا کر کے دیکھنا، ان سے ملنا، یہ سب نفلی عبادتیں ہیں، نفلی صدقے ہیں، نفلی طواف ہیں. یہ سب کب کام آئیں گے؟ جب تمہارے پاس فرض ہوں گے. اگر فرض ہی نہیں تو پھر قیامت میں رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس. بھول چوک کر کے بھی یہ کام نہ کرے. آپ جو کر سکتے ہو ایسی اللہ کی بارگاہ میں نیازیں مانگے. کیا کر سکتے ہو آپ؟ اللہ نے آپ کو ہمت دی. میں 10 کو مار سکتا ہوں، میں 50 کو مار سکتا ہوں، تو 2 رکعت پڑھ کر کے 4 سجدے مار لے. بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کر کہ اللہ میرا یہ کام بنا دے، مجھے جو تو نے طاقت دی ہے میں وہ طاقت تیرے سامنے دکھانا چاہتا ہوں. اب اگر اللہ کی طرف سے پیغام بھی آئے نا آپ کو کہ میری سامنے تو طاقت کیسے دکھائے گا، تو کہہ دینا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تیری دی ہوئی طاقت سے میں تیری بارگاہ میں سجدے کروں گا انشاءاللہ. ہاں، اس سے اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا. حدیث پاک اسی میں موجود ہے. میں پڑھتے پڑھتے جب گھر پہ بیٹھا ہوا تو تعجب ہو گیا.
میں نے اب تک بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، بہت سارے علماء کے خطابات سنے، لیکن جب اس کتاب کے اندر وہ حدیث پاک مجھے سامنے ملی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے جب کوئی بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تم میری دعا سن لے، اللہ اسی وقت کہہ دیتا ہے کہ میں نے تیری دعا سن لی، اسی وقت کہتا ہے۔ کچھ دیر رک کر کے دیکھیں گے بیک گراؤنڈ میں اس کے کیا ہے، میرے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ انسانوں کو پیدا کرنے والا خالق الکائنات ہے، یہ مالک الکائنات ہیں، جس کے سامنے اگر اس کا گناہ گار بندہ بھی اللہ تو میری مدد فرما کہہ دے تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تیری مدد کر دی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کام کریں کہ اللہ کی مدد آتی رہے، بولو انشاءاللہ اللہ کی مدد آتی رہے، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، بولو انشاءاللہ کریں گے نا۔ ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، روزی میں برکت کے لیے سب سے بہترین وظیفہ حضرت حسن نے بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں 4 لوگ آئے۔ کتنے لوگ آئے؟ 4 لوگ آئے۔ 4 لوگوں نے الگ الگ پرابلمز ان کے سامنے رکھی۔ بولے ایک نے کہا کہ قحط سالی ہوا ہے۔ قحط سالی کا مطلب جانتے ہو؟ پانی نہیں آیا، بارش نہیں ہونے کی وجہ سے کھیت سوکھ گئے، کھیت سوکھنے کی وجہ سے چارہ نہیں ہو رہا، چارہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس کو بولتے قحط سالی۔ اناج پورا ٹوٹلی زمین نے اگانا بند کر دیا، اور جانتے ہو فرمایا کہ اناج زمین سے سبزہ کیوں نہیں اگتا؟ اس کی وجہ کہ اللہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اللہ بارش کو روک دیتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اگر اللہ نے 4 پیر کے گھاس کھانے والے جانور پیدا نہ کیے ہوتے تو پھر کسی کو ایک بوند پانی نہیں ملتا۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے جناب ان چوپایوں کے لیے کچھ بارش برسائی، اس کے اندر ہم نے بھی حصہ لے لیا، جبکہ وہ حصہ کس کا تھا؟ جانوروں کا تھا، اور ہم نے ان کے حصوں میں سے پانی پینا شروع کر دیا۔ کیوں؟ گناہ ہی کچھ ایسے کرتے ہیں کہ اللہ بارش روک دیتا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ان 4 ساتھیوں نے آ کر کے حضرت حسن بصری کے پاس اپنی اپنی الگ انہوں نے پرابلمز بتائی، تو جناب حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے سب سے کہا کہ تم جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور استغفار کر لیا کرو، توبہ کرو استغفار، تم نے جو کیا ہوا گناہ ہے اس گناہوں سے سچی توبہ کرو اور استغفار کر لیا کرو۔ پہلے کو بھیج دیا، دوسرا حضرت مجھے میرے پاس جو نا اولاد نہیں ہے، حضرت نے کہا کہ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوا گناہ جو بھی ہے اس سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور استغفار پڑھ لیا کرو، وہ بھی نکل گیا۔ تیسرا آیا، اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ میرا ایسا پرابلم ہے۔ حضرت نے کہا جاؤ استغفر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، اللہ تمہارے وہ کام بنا دے گا۔ چوتھا آیا، اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے بھی کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ توبہ کرو، اللہ تمہارے وہ کام بنا دے گا۔ 4 نکل گئے۔ مرید بیٹھا تھا حضرت کی بارگاہ میں، آ کر کے انہوں نے دامن پکڑ لیا اور پوچھا کہ حضور 4 لوگوں کی الگ الگ پرابلم تھی، لیکن سب کو آپ نے وظیفہ ایک ہی دیا، توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو۔ تو آپ جانتے ہو حضرت حسن بصری نے قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ پڑھی جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت توبہ قبول فرمانے والا ہے، اور جس کی اللہ نے توبہ قبول فرما لی وہ جو مانگتا اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، وہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا۔ تو پھر ہمیں چاہیے کیا؟ ہم بھی استغفار پڑھے، بولے انشاءاللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ کام آپ کرنے والے بن جائے۔ استغفر اللہ بولو، میری بہنیں بھی بول لے استغفر اللہ، بڑا کام بنے گا۔ یاد رکھو اس بات کو، کسی کی جو نا غیبت کرنے سے، کسی کے اوپر جو نا الزام لگانے سے، کسی کے اوپر جو نا وہ بہتان لگانے سے بچنا ہے تو اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اللہ کے ذکر میں ڈبو دو اپنی زبان کو۔ اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ ہمارے گناہوں سے ہمارا ایمان بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اسی ذکر الہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے، مرتے وقت ایمان کے ساتھ میں گیا، اسی کے لیے جنت ہے۔ ورنہ جنت جو نا مسلمان کے لیے مر گیا، مسلمان نہیں معلوم کہ مسلمان کی موت ہوئی ہے کہ کفر پر موت ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر اپنے زبان پر رکھو، استغفار پڑھتے رہو۔
آپ جانتے ہو حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ 4 اماموں میں ایک امام ہے، حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گاؤں سے کسی کام سے کہیں باہر نکلے اور ایک مسافر بن کے نکلے، تو آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے تو رات ہوئی، آپ نے نماز عشاء پڑھی اور پھر آپ کی جھولی میں جو کچھ بھی تھا آپ نے اس کو کھایا اور مسجد میں آپ لیٹ گئے. تو مؤذن صاحب جب نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہاں سونا نہیں، چلو یہاں سے باہر نکلو. یہ تنبیہ کر کے وہاں سے وہ نکل گئے. جیسے وہ نکل گئے تو امام مالک تھے نا، امام تھے فقہ کے بڑے جو نا وہ بادشاہ، اگر کہوں تو بھی بیجا نہ ہوگا. امام مالک مسائل کے نچوڑ کے اندر سے بھی مسائل نکالنے والے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ جانتے تھے کہ خدا کے گھر میں سونا کب جائز ہے اور سونا کب حرام ہے. تو آپ مسافر تھے اور کسی کے گھر پہ جا بھی نہیں سکتے، اور کوئی بغیر جو نا وہ کیا بولتے جان پہچان کے کون اپنے گھر پہ رکھے گا. تو ایک خدا کا ہی گھر ہے جس میں آنا جانا ہمارا ہوتا ہے. کوئی ہم کو پوچھ نہیں سکتا ہو آر یو، کہاں سے آپ آئے ہو، کیوں آئے ہو، کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ خدا کا ایک گھر ہے جس میں ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، بولو آمین. تو حضرت مالک مسجد میں گئے، مؤذن چلا گیا تو پھر جا کر کے آپ نے بستر لگایا اور سو گئے. رات میں وہ مؤذن جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ پھر یہاں سویا ہے. تو اس کو بڑا غصہ ہے. اب اس نے پوچھا نہیں، اٹھایا نہیں، بلکہ پیروں کو پکڑا اور گھسیٹ کر کے باہر لے کر کے آیا. کس کو؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کو انہوں نے گھسیٹ کر کے باہر لا کر کے کھڑا کر دیا. بولے کہ ایک بات میں سمجھ میں نہیں آتی، خدا کا گھر ہے، سونے کا گھر نہیں ہے وہ. تو باہر لا کر کے آنگن میں پھینک دیا، ان کو جو نا رکھ دیا باہر. اور پھر کیا تھا، ٹھنڈ بھی تھی، آپ یوں دبک کر کے جو نا ایک جگہ پر بیٹھ گئے تو بازو میں ایک جو نا روٹیاں بنانے والا، نان بنانے والا جو نا وہ نان بنا رہا تھا. اس کا بڑا سا بنگلہ تھا اور وہ نان بنا رہا ہے، اور بغل میں ایک چارپائی بھی ہے اور ایک ٹیبل کے اوپر اس نے آٹا لگا کر کے رکھا ہے. نان بن رہی ہے، روٹی بن رہی ہے اور وہ زبان سے کچھ پڑھ رہا ہے. امام مالک یہاں بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں. سوچا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، چلو چل کر کے اس سے پوچھتے ہیں. تو اس نے بھی ان کو دیکھا، بولے کہ بھائی آؤ، تم کو ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے، ایک کام کرو، امام مؤذن صاحب ہمارے بڑے ذرا سخت مزاج کے ہیں، آپ اس چارپائی پہ سو جاؤ. تو آپ چارپائی پہ بیٹھے، پھر دیکھنے لگے تو وہ پڑھ رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، روٹیاں بنا رہا ہے، تنور میں لگا رہا ہے، روٹیاں بنا رہا ہے، تنور میں لگا رہا ہے. تو جانتے ہو حضرت امام مالک نے اس سے پوچھا کہ بھائی ایک سوال ہے، کروں؟ بولے کہ ہاں کرو. یہ جو تم زبان سے کچھ جو نا وہ لبوں کو ہلا رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ ارے یہ ایکچولی جو ہے نا اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے نا، جو استغفار پڑھتا رہتا ہے تو اللہ اس کی ہر دعا سن لیتا ہے. یہ جو گھر دیکھ رہے ہو نا میرا عالی شان، یہ میرا ہے اور یہ اسی کلیمے کی برکت سے ملا ہوا ہے. اور یہ جو دیکھ رہے ہو نا کہ رات میں سب سوئے ہو اور میں نان روٹیاں بنا رہا ہوں، میرا کاروبار ہی ایسا ہے کہ مجھے سونے کی بھی فرصت نہیں ملتی، اتنا اللہ نے روزی عطا فرمائی. یہ بھی اسی جو نا ذکر کی برکت ہے، استغفر اللہ کی برکت. مسلمانوں، استغفر اللہ کی برکت ہے کہ میں رات کی تنہائی میں اکیلا اٹھ کر کے روٹیاں بنا رہا ہوں. اللہ نے ایسی روزی عطا فرمائی کہ استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے. حضرت مالک ان کے پاس پہنچے اور کہا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تم نے جو مانگا نہ ملا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں، ایک دعا ہے جو ابھی تک میری قبول نہیں، لیکن میں روزانہ مانگتا ہوں. کیا ہے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑے امام ہیں جن کا نام امام مالک ہے، بس مرنے سے پہلے ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، بس یہ دعا میں مانگتا ہوں، لیکن وہ ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی. امام مالک کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی. کہا اللہ نے تیری دعا وہ بھی سن لی. جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں وہی امام مالک ہوں جس کے دیدار کی تمنا تو اپنے جنا زبان پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا. یہ استغفار ہے. جانتا ہے تیری تمنا کو پوری کرنے کے لیے خدا کے گھر میں سونے والے کو گھسیٹ کر تیرے تک لانے والا خدا ہے.
تمنا تو کرو خدا تک پہنچنے کے لیے اور خدا سے مانگنے والے بنو. بولو انشاءاللہ. کسی اور پر الزام نہ لگانا، کسی کرتوت والوں کو جو نا خام خواہ شک کی بنیاد پر کسی اور پر کیچڑ نہ اچالنا. خدا کے بندو، یہ مصیبت جو ہمارے گھر میں آئی ہے یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اس ہاتھوں کی کمائی سے اپنے ہاتھ دھو لو، پاک کر لو اپنے ہاتھ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی خزانے کیسے ہم تک پہنچاتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے. باتیں تو بہت ساری، جو کچھ بھی بیان ہوا یہ آغاز باب تھا، بس بہت سارے خزانے ابھی اور موجود ہیں. 2-3 پنوں کے کچھ باتیں میں نے آپ تک پہنچائی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. روزی رزق میں اللہ رب العزت ہم سب کی برکتیں عطا فرمائے. ہماری اولاد کو حرام سے اور ہم سب کو حلال رزق کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ رب العزت گھاٹے سے، تکلیف سے، مصیبتوں سے بچائے، اپنا فضل ہماری زندگی میں شامل حال فرمائے. آمین آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.